کہ اگست کا مہینہ ہے، وہ ایک موضوع کے تسلسل کی وجہ سے میں اس تناظر میں گفتگو نہیں کر سکا، اور یہ اگست کا جو مہینہ ہے یہ آزادی جب ملی ہے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو، اس کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب بھی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اس نعمت کو یا چھین لیا جاتا ہے یا اس کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ جو پاکستان بنا تھا نا، یہ کوئی انہوں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا تھا۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی سے اس کی جد و جہد شروع ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنے علماء کو پھانسیاں دی گئیں، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنی عزتیں پامال ہوئیں۔ تو میں ایک مہاجر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے بزرگ تو بیٹھتے تھے تو وہ باتیں کرتے تھے کہ وہ ہمارا فلاں بھائی وہاں مر گیا جب ہجرت کر کے آئے تھے، تو اس کو درخت کے نیچے لٹا دیا، آگے چل پڑے۔ وہ وہاں مر گیا، اس کو وہاں لٹا دیا، یہ ہو گیا وہ، تو ایسے باتیں ہم تو سنا کرتے تھے۔ ابھی کون سا 500 سال ہو گیا پاکستان میں، ابھی بھی بہت سے لوگ باقی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی قدر کریں، اور جو قوم صرف دوسروں پر تان کرنے کا راستہ اختیار کرتی ہے بڑی کمزور قوم ہوتی ہے، جنہیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو باتوں باتوں میں ہی سارے کام کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ بس ہم بڑے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ رسول کریم امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان اسی طریقے سے مستحکم ہوگا جس طریقے سے یہ بنا تھا، اور کوئی سیاسی تقریر، کوئی سیاسی ویژن کسی کا اس قوم کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم صرف ایک بات پہ اکٹھی ہوئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے سوا کوئی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو سارے لوگ کلمہ طیبہ پر اکٹھے تھے، اپنے اپنے مسلک تھے، اپنی اپنی سوچ تھی اپنی جگہ پر، لیکن اس مقصد کے لیے سارے جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب میں یہ عرض کروں گا، اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ایک بندہ، آپ فرض کریں سویپر ہے نا، سویپر، اس کا کام ہے اس نے گلی میں جھاڑو دینا ہے، تو اس کا پاکستان گلی ہے جس میں اس نے جھاڑو دینا ہے۔ جو بندہ اپنی ڈیوٹی صحیح ادا نہیں کرتا، اسے دوسرے پر تان کرنے کا حق نہیں ہے۔ زندہ قومیں اپنے فرائض کو ادا کرتی ہیں، صرف حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ چین کی ایک بات کبھی میں نے پہلے بھی سنائی ہوگی، ایک سیاح تھے، وہ کہتے ہیں میں ادھر گیا چین میں، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب مختلف لوگوں سے لوگ وہاں جاتے تو کوئی فیملی کسی کو اپنا مہمان رکھ لیتی،
تو ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہمارے مہمان رہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں ان کا مہمان بن گیا. 2 ہفتے میں وہاں ٹھہرا، وہاں میں پھرتا رہا، کوئی تقریب وغیرہ تھی وہ دیکھتا رہا. کہتے ہیں کہ جب میرے واپس آنے کا وقت ہوا تو میں نے وہاں سے ایک کیمرہ خریدا، اور میں نے وہ کیمرہ اس کے بچے کو گفٹ کیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے اسے کہا جی میں آپ کا مہمان رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، تو یہ میری طرف سے کیمرہ گفٹ جو ہے یہ قبول کر لیں. تو اس کا والد مجھے کہنے لگا کہ سر آپ کو اس کیمرے کی کوئی رسید ملی ہوگی، وہ رسید ہمیں دے دیں. میں نے کہا ابھی رسید آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، بندہ کسی کو گفٹ دے ساتھ رسید تو نہیں دیتا نا کہ ابھی اتنے کی میں نے لیا ہے. میں نے کہا ابھی رسید آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے ملک کا یہ دستور ہے کہ جب باہر سے آنے والا سیاح کوئی چیز خریدتا ہے نا تو اس کو وہ 20% کم قیمت پہ دی جاتی ہے تاکہ ہماری مصنوعات باہر جائیں، اور وہ پھر ہمارے خزانے سے پورا کیا جاتا ہے نقصان. وہ کہنے لگا کہ آپ کو یہ کیمرہ اگر بالفرض 100 روپے میں ملا ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، تو 20 روپے جو ہے نا آپ کو کم قیمت پہ ملا ہے جو میرے خزانے پر پڑے گا. میں چاہتا ہوں میں انہیں رسید دوں، میں کہوں بھئی یہ کیمرہ باہر نہیں گیا تھا، یہ ہمارے ملک میں ہی رہا ہے، مجھ سے 20 روپے لے لیں تاکہ میرے ملکی خزانے کو 20 روپے کا نقصان نہ ہو. اس طرح قومیں بنتی ہیں میرے بھائی. قومیں باتیں کرنے سے نہیں بنتی، دوسروں کو رگیدنے سے نہیں بنتی، دوسروں پر تان کرنے سے نہیں بنتی. قومیں اس وقت بنتی ہیں جب قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے. یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، ورنہ پوچھو ان کشمیریوں سے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. پوچھو ان ملکوں سے جہاں آزادی نہیں ہے، ان کے ساتھ جس طرح جبر اور ظلم کیا جاتا ہے. تو اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اور جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا، اور قائد اعظم جیسا کھرا انسان شاید قائد اعظم کے بعد بر صغیر میں کوئی ہی پیدا ہوا ہو، کھرا انسان کہہ رہا ہوں. ان سے کہا تھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمارا آئین 1400 سال پہلے آ چکا ہے. اگر ہمیں پاکستان کو مستحکم کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر اسلام کو نافذ کرنا ہوگا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہر بندہ اپنی سطح پر جواب دہ ہے، ہر بندہ اپنی سطح پر جواب دہ ہے جتنی اس میں طاقت ہے. تو بندے کو چاہیے جو اس کی ڈیوٹی ہے نا اسے امانت داری سے ادا کرے. اس نے پاکستان کو مستحکم کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے.